ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مدرسہ انزل العلوم رنگپور کے اساتذہ کرام، عزیز طلباء، دیگر سامعین، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم سب کے لیے خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں باجماعت ظہر کی نماز پڑھانے کی توفیق بخشی. فللہ الحمد والمنہ. درود و سلام ناصر ہو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز طلباء، آپ اس مدرسے میں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں. آپ خوش نصیب ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن دیا ہے، منتخب کر لیا ہے. کس کام کے لیے؟ پڑھنے پڑھانے کے لیے، سیکھنے سکھانے کے لیے. آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ مدرسے میں رہ کر قرآن کی تعلیم حاصل کریں، حدیث کی تعلیم حاصل کریں. تو آپ خوش نصیب ہیں. آپ اپنے لیے خوش نصیبی اور سعادت مندی سمجھیں. بہت سارے بچے ہیں جو گاؤں بھر میں رہتے ہیں، گھومتے ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، وہ آزاد ہیں، ان کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. آپ کو لگتا ہوگا کہ ہم قید خانے میں ہیں، جیل میں ہیں، پریشانی میں ہیں. نہیں، آپ خوش نصیب ہیں. اگر یہاں رہتے ہوئے کچھ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ کٹھنائی بھی ہے، کچھ مشکلات بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے. ابھی پریشانی کو جھیلیں گے، وقت لگائیں گے. یہاں کھانے پینے بھی اگر پریشانی ہوتی ہے اس کو بھی جھیلیں گے، برداشت کریں گے. آپ عالم بن جائیں گے، فاضل بن جائیں گے، حافظ بن جائیں گے، قاری بن جائیں گے، تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. اور دعا بھی سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا کرتے رہنا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. عالم بن جائیں گے تو دنیاوی فائدہ بھی ہے اور دینی فائدہ تو ہے ہی. اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اس موقع کو غنیمت سمجھے، غنیمت جانے، وقت کا استعمال کرے، صحیح استعمال کرے. آپ کے سروں پر امتحان منڈلا رہا ہے، ششماہی امتحان ہونے ہی والا ہے. سنیچر سے، ہفتہ سے آپ کا 6 ماہی پریکشا، ششماہی امتحان ہونے والا ہے. آپ جتنی محنت کریں گے اسی کے مطابق آپ کو پھل ملے گا. ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے اس کے مطابق اس کو مزدوری ملتی ہے. تو ابھی آپ کے لیے جو وقت بچا ہوا ہے 2 روز کا وقت، اس میں زیادہ یاد کریں. کتابوں کو کاپی سے، کتاب سے، اور جو کچھ درس ہے، اسباق ہے، اس کو ازبر کر لیں، اس کو یاد کر لیں تاکہ امتحان میں اچھے نمبرات سے پاس ہو جائیں. یہ جو پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کی تعلیم جو سیکھ رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، یہ واجب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم
فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کو سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ فرضیت آپ کے گارجین پر ہے کہ آپ کے گارجین اپنے فرض کو ادا کرتے ہوئے آپ کو مدرسے میں بھیجا ہے، مولانا لوگوں کے حوالے کیا ہے، تو آپ کا کام ہے کہ محنت کریں، اسباق یاد کریں، صورتوں کو یاد کریں۔ اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی قدر ہوگی، عزت ہوگی، آپ سے روشنی پھیلے گی، آپ بھی پڑھائیں گے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے وہ لوگ جو جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، شکشت ہے، ایجوکیٹڈ ہے، وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، هل يستوي کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس طرح سے اجالے اور اندھیرے میں فرق ہے، دن اور رات میں فرق ہے، شرک اور توحید میں فرق ہے، ظلمت اور روشنی میں فرق ہے، اسی طرح سے علم اور جہل میں فرق ہے۔ آپ سیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، عالم بن جائیں گے، پھر آپ جو پڑھائیں گے تو یہ پڑھانا بھی بہترین کام ہے، یہ پڑھانا بھی بہترین پیشہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو اساتذہ اور طلبہ جو یہاں محنت کر رہے ہیں، یہاں رہ رہے ہیں، پڑھنے اور پڑھانے کے مشغلے سے جو جڑے ہوئے ہیں، پڑھنے اور پڑھانے کے پیشے سے جڑے ہوئے ہیں، ٹیچنگ کے پیشے کو اختیار کیے ہیں، یہ بہترین پیشہ ہے، بہترین کام ہے۔ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ ان کاموں سے لگے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ان کاموں میں نہیں لگنا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ پڑھنا پڑھانا کوئی شدر کام نہیں ہے۔ نہیں، یہ ثواب کا بھی کام ہے، اس میں عزت بھی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ بڑے لکھے شخص کی عزت دنیا میں بھی دیتا ہے اور اس کا مقام و مرتبہ آخرت میں بھی ہے۔ اور ہم جس دین کو مانتے ہیں، جس دھرم کو مانتے ہیں، دین اسلام، اس کی بنیادی تو پڑھنے پڑھانے سے ہے۔ سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا آدیش جو اللہ کی جانب سے فرشتہ جبرائیل امین لے کر آئے، جو وحی لے کر آئے، جو پیغام لے کر آئے، جو سندیش لے کر آئے، وہ کیا تھا؟ وہ آیت جو نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی پوری سورت کے اندر جو سب سے پہلا لفظ ہے، جو سب سے پہلا ورڈ ہے، جو سب سے پہلا شبد ہے، وہ اقرأ، جس کا معنی عربی میں پڑھنے کے ہے۔ تو ہمارے دین اسلام کا آغاز، ہمارے دین اسلام کی بنیاد، شروعات اور وحی کا آغاز ہی لفظ اقرا سے ہے، جس کا معنی ہی پڑھنے کے ہے۔ تو میرے عزیز طلبہ، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ خوش نصیب ہیں، قابل مبارکباد ہیں۔ اسی طرح سے جو طلبہ گھر بار چھوڑ کر یہاں جمع ہیں، وہ خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیا ہے، حدیث کے حوالے سے خوشخبری دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا للجنہ، کہ جو علم کو حاصل کرنے کے مقصد سے، علم کو سیکھنے کے مقصد سے، علم کو طلب کرنے کی غرض سے راستہ طے کرتا ہے، سفر کرتا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ایسے طالب علموں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو آپ جس راستے پر چل پڑے ہیں، یہ کون سا راستہ ہے؟ جنت کا راستہ ہے۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ یہی نہیں، چیونٹیاں اپنے بلوں سے، مچھلیاں اپنے پانی کی اندر سے طالب علموں کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ یہ چیونٹیاں اور یہ مچھلیاں کسی اور کے لیے دعائیں نہیں کرتی، طالب علموں کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے لیے ہمارے اساتذہ محنت کرتے ہیں، ہمارے لیے ہمارے والدین محنت کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، کیڑے مکوڑے
مچھلیاں اور چونٹیاں بھی ہم طالب علموں کے لیے دعائیں خیر کرتی ہے، تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ تو اب ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے کہ صرف یہاں ٹائم پاس نہ کریں، وقت کو نہ گزاریں، موبائل کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ تعلیم حاصل کریں، سبق حاصل کریں، پڑھیں اور اساتذہ کی عزت کریں، ادب اور احترام کریں، وقت پہ نماز پڑھیں، وقت پہ کلاس جائیں، لکھنے کے وقت میں لکھیں، پڑھنے کے وقت میں پڑھیں، کھیلنے کے وقت میں کھیلیں، کھانے کے وقت میں کھائیں۔ یہ بچپنا جو آپ لوگوں کا ہے، جو یہ کم سنی کم عمری ہے، یہ بچپن والی جو عمر ہوتی ہے، یہ سادہ کاغذ کے مانند ہے۔ آپ لوگوں کا ذہن خالی ہے، یہ ذہن میں جو دماغ میں جو میموری ہے یہ خالی ہے۔ جس طرح موبائل میں میموری خالی ہوتا ہے، بعد میں دھیرے دھیرے بھر جاتا ہے، تو یہ آپ کا جو دماغ ہے، آپ کا جو میموری ہے وہ خالی ہے، سادہ کاغذ کی طرح ہے۔ آپ اس میں جو کچھ بھرنا چاہیں گے وہ فل ہو جائے گا۔ تو آپ کوشش کریں اچھی چیزیں بھریں، قرآن یاد کریں، حدیث یاد کریں، دعائیں یاد کریں، کیونکہ بچپن میں جو یاد کر لیں گے یہ نقش ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، ازبر ہو جاتا ہے، جلدی مٹتا نہیں ہے، انسان جلدی بھولتا نہیں ہے۔ الحفظ فی الصغر کا نقش فی الحجر، کہ بچپن میں یاد کرنا پتھر پر لکھنے کے مانند ہے۔ جس طرح سے پتھر کو تراش کر کھود کر لکھ دیا جاتا ہے، آسانی سے نہیں مٹتا ہے، اسی طرح سے یہ بچپن میں ہم یاد کر لیں گے، یہ بعد میں کام آئے گا۔ اور آپ چاہیں گے کہ بڑھاپے میں یاد کریں، 40 سال کے بعد یاد کریں، تو اس وقت میموری بھر جاتا ہے، فل ہو جاتا ہے، آسانی سے بہت ساری چیزیں یاد نہیں ہوتی ہے۔ ابھی آپ سن کر یاد کر لیں گے اور یاد کرنا چاہیں گے تو آسانی سے یاد کر لیں گے۔ اس کو موقع کو غنیمت سمجھیں، اس راہ میں آنے والی پریشانیوں کو جھیلیں، کیونکہ گلاب کا پھول جو ہے نا کھلتا ہے، وہ گلاب کا پودا اور درخت خردار ہوتا ہے، تو گلاب کا پھول خردار درخت سے ہی کھلتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ تو گلاب کا پھول کے مانند آپ لوگ ہیں، گلاب کے پھول کے مانند ہے۔ ان ساری پریشانیوں کے بیچ میں اگر آپ محنت کریں گے، حافظ بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، تو پھر آپ کھلیں گے، روشنی پھیلائیں گے۔ تو ظاہر بات ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے، جو بچے کوشش نہیں کریں گے نہیں پائیں گے۔ عزیز طلبہ، سامنے امتحان ہے، اس لیے ہم محنت کریں، دل لگا کر پڑھیں، خوب محنت کریں، سونے میں وقت کم لگائیں، کھیلنے میں وقت کم لگائیں، تاکہ آپ امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں۔ اور بہت ساری چیزیں جو یاد کرنے کی ہے، یہ موقع ہے امتحان کے بہانے بہت ساری چیزوں کو ہم حفظ کر لیں، یاد کر لیں، نصوص کو ازبر کر لیں، اور جب آپ کو رزلٹ دیا جائے گا تو آپ خوشی خوشی لوگ کہیں گے دیکھو میرا رزلٹ یہ آیا ہے، میں فرسٹ آ گیا ہوں، میں سیکنڈ آ گیا ہوں، میں تھرڈ آ گیا ہوں۔ گھر میں جائیں گے، ہنستے ہوئے جائیں گے، کھیلتے ہوئے جائیں گے، والدین کو دکھائیں گے، بھائی بہن کو دکھائیں گے کہ لو میں فرسٹ آ گیا۔ یہ منظر اسی طرح سے آخرت میں بھی جب حساب و کتاب کا منظر ہوگا اور انسان کو اس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، جنت کی سرٹیفکیٹ دی جائے گی، تو خوشی سے مارے خوشی کے لوگ اپنے شہادت کو، اپنے سرٹیفکیٹ کو، اپنے نامہ اعمال کو دوستوں میں لوگوں میں کہیں گے کہ لو میرا نامہ اعمال دیکھو، میں جنت میں جا رہا ہوں۔ لیکن وہیں دوسری طرف جو بچہ فیل ہو جائے گا وہ روئیں گے، پچھتائیں گے اور غمگین ہوں گے، چہرے اڑ جائیں گے، گھر بھی جائیں گے تو شرمائیں گے، منہ چھپائیں گے۔ ٹھیک اسی طرح سے قیامت کے دن بھی حساب و کتاب کے بعد جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اپنے آپ کو چھپائے گا، منہ چھپائے گا، اور جو ہے نا اپنے سرٹیفکیٹ کو نہیں دکھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جہنمی ہوگا۔ اس لیے آپ جب محنت کریں گے تو دنیا میں جو اچھا رزلٹ ہوگا انشاءاللہ آخرت میں بھی اچھا رزلٹ ہوگا۔ اگر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مدرسے میں یا جہاں بھی جائیں محنت اور لگن کے ساتھ
پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سامنے امتحان ہے اس امتحان کے لیے بھی خوب دل لگا کر محنت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر زندہ سلامت رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو، ہماری موت ہو، ایسی صورت میں ایمان و یقین اور توحید پر ہمارا خاتمہ ہو، ہماری موت ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔